اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، سورۃ آل عمران کے وہ مضامین چل رہے ہیں جن میں غزوہ احد اور اس کے کچھ متعلقات کی بات چل رہی تھی۔ گزشتہ درس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی طرف سے جو مسلمانوں کو شیطانی شکل میں جو کفار نے مسلمانوں کو برگشتہ کرنے کی کوششیں شروع کر رکھی تھی ان کا رد فرمایا، اور ان کو شیطانی کوششیں قرار دے کے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو اپنے ساتھیوں کے ذریعے مسلمانوں کو ڈراتا ہے۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو پہلے تسلی دی، فلا تخافوہم وخافونی، ان سے مت ڈرو، بس مجھے سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ کسی غم اور خوف میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، شیطان کی چالیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آج کی تلاوت کردہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ غزوہ احد میں بہت سے لوگوں نے اپنے نفاق کا اظہار کیا، شروع میں کچھ لوگوں نے علیحدگی اختیار کر لی، مسلمانوں سے دور ہو گئے۔ اس کے بعد جو بعد کا ٹائم آیا تو مسلمانوں کو جب نقصان پہنچا، کفار نے مسلمانوں کے 70 مجاہدین کو شہید کیا، تو کچھ اس وقت سامنے آ گئے اور اپنے آپ کو انہوں نے کہا جی کہ ہم نہیں کہتے تھے کہ تم یہ کام نہ کرو، نقصان ہوگا، اگر یہ جہاد ہوتا تو ہم لازمی تمہارے ساتھ شامل ہوتے۔ مسلمانوں کو شہید ہونے پر ان کو ان کے نقصان کے حوالے سے نقصان یاد دلانا شروع کر دیا، اور جب وہ نفاق میں کھل کے سامنے آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے لیے غمگین ہونا ایک لازمی اور فطری امر تھا کہ یہ لوگ مسلمانی چھوڑ کے تو نفاق اور کفر میں چلے گئے ہیں، پھر اب یہ جائیں گے اور جا کے دوسرے کفار کے ساتھ ہلاک کر لیں گے اور ان کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو مزید نقصان پہنچائیں گے۔ تو دل کے اندر ایک جیسے ایسے لوگوں کا نقصان ہو جانے کا یا فیوچر میں ان کے سازشوں کے نتیجے میں مسلمانوں کا نقصان ہونے کا ایک اندیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر تھا، پیدا ہوا۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی۔ ایسی آیات کو آیات تسلیہ کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی اور حوصلہ دینے کے لیے ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، یعنی یہ جو لوگ کفر کی طرف یسارعون فی الکفر، کفر کی طرف دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں نا، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہیں صدمے میں نہ ڈالیں۔ ولا يحزنک، ان لوگوں کا کفر کی طرف بھاگ بھاگ کے جانا آپ کو صدمے میں نہ ڈال دے، آپ ان کے لیے غمگین، وہ چیزیں آپ کو غمگین نہ کریں، یعنی آپ حوصلہ رکھیں، تسلی رکھیں۔ جو کفر کی طرف بھاگ بھاگ کر جا رہے ہیں، جو اسلام سے منہ موڑ رہے ہیں اور کفر کی طرف بڑھ چڑھ کے وہاں پہ پہنچ رہے ہیں، تو وہ آپ کو غم میں نہ ڈالیں، آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں، بلکہ یقین رکھیں کہ انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ لوگ جو بھاگ بھاگ کر کفر کی طرف جا رہے ہیں وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ بھی نقصان نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ یرید اللہ، اصل میں ریزن کیا ہے، وہ ادھر جا رہے ہیں، اپنا نفاق ظاہر کر رہے ہیں، وہ اپنے اندر کا خبث باطن جو ہے نا وہ ظاہر کر رہے ہیں، تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اصل میں ان کے کفر کی طرف جانا، یہ اللہ کو تو وہ نقصان نہیں پہنچا رہے، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وہ اس طرح کہ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ خواہش ہے، تمنا ہے، جب کوئی بندہ حق اور باطل کے واضح ہو جانے کے بعد بھی باطل کو اختیار کرتا ہے نا، تو اللہ بھی پھر اس کو اسی طرف لے کے جاتا ہے۔ جو جس رستے کی طرف جانا چاہ رہا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اس رستے کی طرف پھر دھکیلتا ہے۔ حق جان بوجھ کر، حق کو پہچان کے حق سے انحراف کر رہے ہیں، دوسرے رخ میں جا رہے ہیں۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، یہ جو کفر کی طرف جا رہے ہیں
ساری عمر کفر کریں گے، کفر کی وجہ سے اپنے نامہ اعمال کو کفر سے بھرتے رہیں گے، تو بس ان کی ضد اور اناد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، یرید اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، کہ وہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ بھی مقرر نہ کرے. یعنی ان کی ضد کی وجہ سے وہ جس طرف جا رہے ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ انہیں محروم کرنا چاہتا ہے کہ ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہ ملے. ٹھیک ہے، اپنے لیے نامہ اعمال بھرتے چلے جائیں کفر کا رستہ اختیار کر کے. تو پھر وہاں پہ کیا ہوگا؟ ان کے لیے جب آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. جب وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت سے انحراف کر کے اپنا رخ موڑ کے کفر کی طرف چلے گئے، نفاق کا رستہ اختیار کیا، تو آخرت میں ان کے پلے کیا رہ جائے گا؟ ایمان ہے نا جو انسان کے اعمال کو ڈیولپ کرتا ہے اور اعمال پھلتے پھولتے ہیں. جب ایمان ہی نہ رہا اور نفاق ہو گیا تو گویا کہ آخرت میں تو کچھ بھی پلے نہ رہا. پھر حبطت اعمالہم، ان کے اعمال کو ضائع کر کے رکھ دیا جائے گا. اور کیا ہے؟ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو جو کفر اور شرک کے اندر چلے جاتے ہیں، ان کے نامہ اعمال میں تولا ہی نہیں جائے گا، ان کے اعمال کو ان کے لیے وزن ہی نہیں قائم کیا جائے گا. بارو پار جہنم میں، کوئی حساب کتاب نہیں ہے. بغیر حساب کتاب کے کچھ لوگ جنت جائیں گے تو کچھ لوگ بغیر حساب کتاب کے جہنم جائیں گے. ان کے لیے یہ کرائٹیریا ہی کافی ہوگا کہ یہ کفر اور شرک کی حالت میں آیا ہے بندہ. اس سے کیسا حساب کتاب ہے؟ جب ایک بندے کا ایک کیٹیگری بدل گئی کہ جی یہ بالکل اس کیٹیگری میں شامل ہی نہیں ہے جس کا حساب کتاب ہوگا. حساب کتاب تو مومنین کا ہوتا ہے نا. کفار کو تو ڈائریکٹلی ان پہ ٹیگ لگ جائے گا، لیبل لگ جائے گا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں اور ان کا جو ہے نا آخرت میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، اب کفار کو مزید اخروی ڈراوا دیا جا رہا ہے، ان کا انجام ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے بدلے میں. ایمان چھوڑا، اس کے بدلے میں کفر کو اختیار کیا. ایمان قربان کر دیا، کفر کو اڈاپٹ کر لیا. تو جنہوں نے یہ خرید لیا، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو ذرہ بھر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہرگز اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. نقصان کس کا ہوا؟ اپنا ہوا نا ان کا. یعنی کسی کافر کے کفر میں چلے جانے کی وجہ سے، کسی شخص کے ایمان کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ کا کیا نقصان ہے؟ ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر پوری دنیا کے انسان فرما بردار ہو جائیں، اللہ کی بندگی کرنے لگ جائیں، تو اللہ کی حکومت میں ذرہ بھر اضافہ نہیں کر سکتے. پوری دنیا کے انسان نافرمان ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ذرہ بھر کمی نہیں کر سکتے. فائدہ ہے تو اپنا، نقصان ہے تو اپنا. اللہ نے ہدایت دکھا دی، انا ہدیناہ النجدین، ہم نے ان کو جو ہے وہ دو رستے دکھا دیے، اما شاکرن و اما کفورا، یا تو شکر گزار بندہ بن کے زندگی گزار لے یا کفر میں چلا جائے. چوائس ہے، اور اسی چوائس پہ پنشمنٹ ہوگی. یہ چوائس ہی تو ہے جس پہ ہمارا آگے سزا اور جزا کا تصور قائم ہے. اگر انسان اپنے اختیار سے کسی چیز کو نہ لے سکتا اور ایک لگی بندی ترتیب سے اس نے کیا ہونا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے انصاف کے خلاف جاتی ہے یہ بات کہ اس سے حساب کتاب لیا جائے، جب اس کا اختیار ہی نہیں تھا. حساب کتاب ہے ہی اس اختیار کا جو اڈاپٹ کیا جاتا ہے. میں نے کفر اختیار کرنا ہے، میں نے ایمان اختیار کرنا ہے، یہ میری چوائس ہے. مجھے دکھا دی گئی دو چیزیں، پھر اس کے بعد اڈاپٹ کرنا اب میرے کام ہے. تو فرمایا کہ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اوپر فرمایا تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. یہاں پہ ارشاد فرما دیا کہ وہ ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب ہے. علیم علم سے ہے، دکھ دینے والا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور آگے فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ انما نملی لہم، کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، انما نملی لہم، ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں، خیر لانفسہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے. کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے نا، کوئی بندہ کفر میں ہے اور کفر میں بڑا بڑھ چڑھ کے یا نافرمانی میں بہت آگے تک چلا جاتا ہے، اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے تو کوئی نہیں پکڑ آئی کسی کی، اللہ کی طرف سے مجھے ابھی تک کوئی پکڑا نہیں گیا، تو ٹھیک ہے یہ ہمارے لیے بہتر ہے، کام چل رہا ہے جی. ہم نے جو ظلم مچایا ہوا ہے، چاہے عقیدے کا ظلم ہے، چاہے عمل کا ظلم ہے، لوگوں پر زیادتی ہے، پکڑ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، تو کافر ہوں یا ظالم ہوں، دونوں کے لیے یہ جگہ جگہ ڈھیل کی بات آتی ہے.
تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ یہ گمان نہ کریں کہ ان کو اگر انما نملی لہم، اگر ہم نے ان کو جو انما نملی لہم، ہم نے انہیں جو ڈھیل دے رکھی ہے، خیر لانفسہم، ان کے لیے بہتر ہے، یہ وہ گمان نہ کریں، بلکہ انما نملی لہم، ہم اس لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں، ہم انہیں اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، ریلیکس چھوڑے رکھتے ہیں، لیزدادوا اثما، تاکہ وہ گناہوں کے اندر اور اضافہ کرتے چلے جائیں، یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اگر کسی کو پکڑا نہیں نہ جاتا ہے تو اللہ کی ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، لیکن اگر انہیں نہیں پکڑا جاتا تو ہم انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں آگے بڑھ جائیں، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، یہ تو اور زیادہ نقصان دہ ہے ان کے لیے کہ وہ گناہوں میں گناہ در گناہ کرتے چلے جائیں گے اور گناہوں میں جکڑے جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے ہے بہت زیادہ اہانت والا عذاب ہے ان کے لیے، ان کو بہت ذلیل کر کے رکھ دے گا، ایسا عذاب ہوگا جو انہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا، ذلت اور رسوائی والا عذاب ہے۔ اوپر فرمایا تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، پھر فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب، یہاں پہ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، بہت بڑا عذاب بھی ہوگا، دردناک بھی ہوگا اور رسوا کرنے والا عذاب، عزت افزائی نہیں ہوگی وہ جو جن کاموں میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں، تو یہ اس کا انجام رسوائی ہے اور دردناک عذاب ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ جو مسلمانوں کو آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس پر نہیں چھوڑتا، ما انتم علیہ، ما کان اللہ، اللہ تعالیٰ نہیں ہے اس طرح کہ لیذر المؤمنین، کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا کہ مومنوں کو اس حالت پر چھوڑ دے، علی ما انتم علیہ، جس پر تم ہو، یعنی منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ اگر مومنوں کو تکلیف ہوئی ہے، مومنوں کو شکست ہوئی ہے، شہادتیں ہوئی ہیں، زخمی ہوئے ہیں، تو اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حالت پر نہیں چھوڑ سکتا جس پر تم ہو، یعنی منافقت پر، کفر پر نہیں چھوڑ سکتا، یا تمہارے ساتھ ملا جلا نہیں رکھ سکتا کہ تم میں اور ان میں کوئی فرق ہی کوئی نہ ہو، لوگوں کو کوئی ڈفرینسیشن معلوم ہی نہ ہو سکے کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے، یا منافقوں کا کیا حالت ہے اور مومنوں کی کیا حالت ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ یمیز الخبیث، کہ وہ خبیث کو، ناپاک کو، یعنی وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، یہ اللہ تعالیٰ اس حالت میں تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتا، مومنوں کو منافقوں کے ساتھ ملے جلی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہتا، یہ چاہتا ہے کہ خبیث جو ہے وہ طیب سے، ناپاک جو ہے وہ پاک سے وہ ممتاز ہو جائے۔ اس لیے جس پہ آزمائشیں آتی ہیں، آزمائشیں اور تکلیفیں آتی ہیں، جو اپنے آپ کو شہید ہونے تک کے لیے پیش کر دیتا ہے، وہ صرف مومن ہو سکتا ہے۔ منافق کیسے پیش کرے گا اپنے آپ کو؟ وہ تو کہے گا مر جاؤں گا۔ تو جب یہ دو حالتیں آتی ہیں کہ جب کبھی اسلام پہ، مسلمانوں پہ مشکل وقت آتا ہے، تو مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکل کھڑا ہوتا ہے، اور منافق وہ ہوتا ہے جو اس وقت بھاگ جاتا ہے۔ یہ فرق ہے، اور مومن کو طیب اور منافق کو خبیث اس لیے کہا گیا کہ وہ شخص اپنے عقیدے میں بھی خباثت لے کے بیٹھا ہے، اس کی وجہ سے اپنے عمل میں بھی خباثت لے کے بیٹھا ہے، اور مومن کا عقیدہ بھی پاکیزہ اور طیب ہے، اور اس کا عمل بھی پاکیزہ اور طیب ہے، اور اچھی اخلاق کا مالک بنتا ہے۔ جب وہ اچھی اخلاق کا مالک بنتا ہے تو وہ ایک طیب اور پاکیزہ چیز کا نام بن جاتا ہے، مومن ایک پاکیزہ چیز کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی ارشاد فرما دیا کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، یعنی اس حالت میں چھوڑے رکھے، ایسا نہیں کر سکتا کہ مومنوں کو اسی حالت پر چھوڑے رکھے جس پر تم لوگ اس وقت ہو، یعنی منافق ہو، جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے۔ ایک یہ ریزن ہے، یہ منافقوں سے مومنوں کو الگ کرنے کی یہ ریزن ہے، اور بندوں کے لیے، عام پبلک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی ایک کرائٹیریا اور پہچان کا طریقہ واضح فرما دیا کہ تمہیں پتہ چلے گا اسی صورت میں کہ جب ایک آزمائشوں میں پڑا ہوا شخص ہے، تکلیف میں پڑا ہوا شخص ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، تو وہ مومن ہے، اور جو اس سے انحراف کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، تو وہ منافق ہے جو تمہاری حالت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو منافقوں سے ممیز کرنا چاہتا ہے۔ عام پبلک کے لیے کرائٹیریا یہی ہے جانچنے کا۔ دوسرا، یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ مطلع کرتا رہے وحی کے ذریعے، غیب کی باتیں تم سب کو بتاتا رہے، یہ اللہ کا قاعدہ نہیں ہے، بلکہ دوسری طرف یہ ہے کہ وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا، کہ فرمایا کہ وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ،
تاکہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کرتا رہے، سب کو غیب پہ مطلع کرتا رہے. یہ بھی ایسا بھی اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا کہ تم کو براہ راست غیب کی باتیں بتا دے. ہاں وہ جتنا بتانا مناسب سمجھتا ہے اس کے لیے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ، جتنا کچھ وہ بتانا مناسب سمجھتا ہے نا اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ یجتبی منتخب کر لیتا ہے من رسلہ، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے. یعنی رسولوں کو اطلاع علی الغیب کے لیے اللہ تعالیٰ مختص کرتا ہے. نبیوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ فلاں بندہ منافق ہے، فلاں بندہ مومن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سارا پتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے رکھی تھی کہ یہ فلاں بندہ مومن ہے، فلاں کافر ہے. نبی کو اطلاع دے دینا یہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبیوں کو منتخب کر لیتا ہے. یہ عام پبلک کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے کہ وہ ان کو غیب پر مطلع کرتا رہے، ان پر وحی بھیج کے، بلکہ اس کام کے لیے اللہ نے کن کو مقرر کر رکھا ہے؟ نبیوں کو مقرر کر رکھا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ بات واضح کر دی کہ نبیوں کو غیب کی خبریں میں دیتا رہتا ہوں جتنی میں چاہتا ہوں. اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو منتخب ہو جائے، جس کو غیب کی اطلاع دینا کسی اور ہستی کا کام ہو، وہ عالم الغیب نہیں ہوتا. عالم الغیب وہ ذات ہوتی ہے جو بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی سورس کے پوری کائنات کے ہر ذرے ذرے کا علم رکھے، وہ عالم الغیب ہے، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے. نبیوں کو اللہ تعالیٰ مطلع علی الغیب قرار دے دیتا ہے، ان کو اطلاع غیب ہو جاتی ہے، مخبر علی الغیب ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دے دیتا ہے، لیکن جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا دے دیا جاتا ہے. عام انسانیت سے نبی غیب کی باتیں بہت زیادہ جانتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وحی کے ذریعے ان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے. غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نبیوں کو قیامت کے احوال، آخرت کے احوال، فرشتوں کے احوال، انسانوں کی نیچر، قیامت کی علامات، یہ سب چیزیں اللہ نے نبیوں کو بتائی ہیں. خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی قیامت کے احوال کے حوالے سے آپ کے فرامین آتے ہیں، تو ہم انہی کی حد تک ان باتوں پر عمل کر سکتے ہیں، کیا سارائیوں سے کام نہیں لے سکتے. جیسے گزشتہ دروس کے اندر جب شہید کی زندگی کی بات ہوئی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ شہادت کا جو درجہ ہے اور شہید کی جو زندگی ہے برزخ والی، اس زندگی پر ہم کیا سارائیوں سے کام نہیں لے سکتے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں جو رہنمائی دی، جو قرآن مجید نے ہمیں رہنمائی دی، ہم اس کی روشنی میں بتائیں گے کہ شہید کی اتنی زندگی، یہ زندگی ہے، اس کی یہ کیفیات کا ہمیں پتہ ہے، بس اس کی باقی کیفیات کو اللہ بہتر جانتے ہیں. کیا سارائیاں کر کے یہاں پہ اس کا تعین ہم نہیں کر سکتے. یہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے نبیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اطلاع علی الغیب دے دیتا ہے، اس کو مطلع علی الغیب کر دیتا ہے. اور وہ جب غیب کی اطلاع اللہ سے پانے کے محتاج ہوئے تو وہ عالم الغیب نہ ہوئے، مطلع علی الغیب ہوئے. عالم الغیب وہ ہوتا ہے جو کسی سورس کا محتاج نہ ہو. نبی وہی والے سورس کے محتاج ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایسے ہوا کہ کسی بات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتا دوں گا کفار کو، اور وہی آنا بند ہو گئی سورہ کہف کے حوالے سے. یعنی وہ تفصیلی واقعہ ہے. یہودیوں نے کچھ مشرکین مکہ کو بھیجا تھا کہ بھئی جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوالات کرو کہ روح کس چیز کا نام، روح کی حقیقت کیا ہے، ذوالقرنین بادشاہ جو ہے وہ اس کی تفصیل کیا ہے، اور اصحاب کہف کا قصہ کیا تھا. تو انہیں پتا تھا یہودیوں کو کہ یہ نبیوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا یہ بات، اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہوئے تو یہ بتا دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ میں تمہیں کل بتا دوں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے. وہی کا سلسلہ رک گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ وہی آئے گی اور میں بتا دوں گا. تو سورہ کہف کے اندر پھر کچھ دنوں تک وہی رکی رہی، اس میں اختلاف ہے کہ دن کتنے تھے. پھر وہی آئی اور اس کا آغاز یہ ہوا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ یوں نہ فرمایا کرو کہ میں یہ کام کل کروں گا، ساتھ یہ کہہ دیا کرو إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ انشاءاللہ میں کروں گا. یہ کہہ دیا کرو، ساتھ بھول جاؤ تو دوبارہ کہہ دیا کرو. یہ تنبیہ فرمائی اور امت کے لیے کیا فرما دیا، ایک تعلیم دے دی کہ جب نبی انشاءاللہ کہنے کے بعد کسی کام کے لیے کرنے کے پابند ہیں تو عام امت کے حوالے سے کیا، ان کی کیا مجال ہے یا ان کا کیا لیول ہے کہ وہ یہ بات نہ کہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے وہ مضامین اتارے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو جواب دے دو کہ روح امر ربی کا نام ہے، اللہ کے امر کا نام ہے. پھر ذوالقرنین جو بادشاہ تھا اس کی تفصیلات بیان فرمائیں اور اس کے جو سفر تھے اور وہ اس کو بیان فرمایا، اور اصحاب کہف کا پورا قصہ سورہ کہف کے اندر پھر بیان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا. لیکن کچھ دن جب وہ خوش ہو رہے تھے کہ وہی نہیں آ رہی، مسلمان پریشان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے
جب وہی نہیں نازل فرمائی تو اپنی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب نہیں دے سکے. اٹ مینس کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے. نبیوں کو جتنی وحی بتا دی جاتی ہے, جتنی تعلیمات بتا دی گئیں, جو وحی نازل فرما دی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, اور وہ علم ہوتا ہے جو عام انسانیت سے بہت اوپر کا علم ہوتا ہے, بہت بڑا علم ہوتا ہے نبیوں کا علم. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑھ کے. لیکن اس کے باوجود عالم الغیب قرار دینا من کل الوجوہ کے تمام ما کان و ما یکون کا علم ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرانے کے برابر ہے. بس اتنی بات ہے کہ ان کا علم بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یہ اصل بات ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا مقام بلند بنا دیا, ان کو وہ وحی کی خبریں دے دی جو عام پبلک کے پاس نہیں ہیں. اتنا کافی ہے نا مقام بیان کرنا. عیسائیوں کی طرح مختلف قسم کے عقیدے بنا کے مختلف قسم کی چیزوں کو جو ہے وہ اللہ کا شریک بنا دینا, یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. تو فرمایا کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے اور اس کو غیب پر مطلع کر دیتا ہے. تو جو مطلع ہو جائے وہ نبی ہوتا ہے, جو اطلاع دینے والا ہوتا ہے وہ الہ ہوتا ہے. اب فرمایا کہ آپ کی ذمہ کیا ہے, آپ کی ذمہ داری کیا ہے. یعنی آپ کو ڈائریکٹلی وہی تو نازل نہیں ہونی, پبلک کے لیے حکم دیا مومنین کو, اس کے لیے تو نبی مختص ہیں, نبیوں کو بتایا جائے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو فرما دیتے تھے کہ فلاں فلاں منافق ہے, اور اسی لیے منافقین کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں. ایک کو منافق اعتقادی کہتے ہیں, ایک کو منافق عملی کہتے ہیں. منافق اعتقادی سے مراد جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ وہی نازل ہو رہی تھی, آپ کو پتا تھا کہ عقیدے کے اندر کون منافق ہے, آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے, آپ کو پتا ہوتا تھا, بتا دیتے تھے, کیونکہ اللہ نے آپ کو بتا دیا ہوتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے, وحی کا سلسلہ بند ہو گیا, عام پبلک کے لیے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ فلاں اعتقادی طور پہ منافق ہے ممکن نہ رہا. تو حدیثوں کی روشنی میں دوسرا منافق کی قسم عملی منافق کو قرار دیا گیا, اور اس کی پہچان کی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہوئی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے آیت المنافق ثلاث, منافق کی 3 علامتیں ہیں. اذا حدث کذب, بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. واذا وعد اخلف, جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. واذا اؤتمن خان, جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے چوتھی علامت بھی کہ واذا خاصم فجر, جب وہ کہیں لڑائی جھگڑا کرے گا تو گلم گلوچ سے کام لے گا. یہ بھی منافق کی علامات ہے. اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ ساری علامتیں ہیں تو وہ پکا منافق ہے, اور اگر کسی کے اندر کوئی ایک نفاق کی علامت ہے تو وہ اتنا منافق ہے جب تک کہ اس کو چھوڑ نہ دے. یہ ہے عملی منافق. آج کے دور میں جب وحی کا سلسلہ بند ہے, اطلاع علی الغیب نبیوں پر ہوتی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بتلا دیتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منافق کی پہچان کے لیے عملی منافق کے طور پہ, اس علامت کے طور پہ پہچانا جا سکتا ہے. ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم اس نفاق کے سفر میں کتنا آگے جا چکے ہیں, ہمارا کیا لیول ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو جان سکتا ہے اور جانچ سکتا ہے. تو اب ہم پہ تو نہیں اس طرح کی اطلاع, پبلک کے لیے تو اطلاع علی الغیب نہیں ہے. فرمایا تمہارا کام یہ ہے فآمنوا باللہ, تم بس ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر, اللہ کی ذات پر, کہ وہ عالم الغیب ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے, اس پر ایمان لانا تمہارا پہلا کام. ورسلہ, اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ کہ رسول اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہوتے ہیں, ان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے, جو وحی اللہ تعالیٰ ان کو کر دیتے ہیں وہ انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچا دیتے ہیں. وَإِن تُؤْمِنُوا, اگر تم ایمان لاؤ گے, وَتَتَّقُوا, اور تم تقوی اختیار کرو گے, فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے فرمایا تھا عذاب عظیم. تو ادھر دوسرا رخ پیش کر دیا تصویر کا کہ ایمان لاؤ گے, تتقوا, تقوی اختیار کرو گے, فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ, تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا. اور اس کا وہ اجر مسلمانوں کا جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے جنات ہوں گے, تجری من تحت الانہار, اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں, اور خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ رہیں گے اس میں, کبھی اس کے اندر سے نکلنا نہیں ہوگا, ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں. یہ اجر عظیم ہوگا جو کہ اللہ کی طرف سے ملے گا. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی. اس کے بعد جو ہے وہ آگے منافقین اور مومنین کے درمیان امتیاز کرنے کا سبب قرار دیا, جو نقصان ہے مسلمانوں کا, یا شہادت ہے, یا آزمائشیں ہیں, یا تکلیفیں ہیں. اور یہاں پہ ارشاد فرما دیا کہ تمہیں ایمان لانا ہے, تمہارا کام اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کے توحید پر کاربند رہنا ہے, رسالت کے اوپر ایمان لا کے اس کے تقاضوں کے مطابق اس کو سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا. یہاں تک ہماری سورۃ آل عمران کے 3 ابواب مکمل ہوتے ہیں. آگے ہمارا چوتھا باب شروع ہوگا جو
انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد کی ترغیب کے ساتھ ان دونوں مضامین پر مشتمل ہے انشاءاللہ العزیز۔ اگلے درس قرآن میں ہم چوتھے باب کا آغاز کریں گے، سورۃ آل عمران کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔